السلام علیکم دوستوں یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اپنا درد اپنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتے، جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے دو لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسروں سے دھوکہ کھا کر انہیں انہی مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ انسان جسمانی اعضاء سے معذور ہو مگر کبھی کردار سے معذور نہ ہو، کیونکہ اچھا کردار انسان کو اپنی نظروں اور معاشرے کی نظروں میں بلند رکھتا ہے۔ رشتوں کو نبھا لیں، نظر انداز مت کریں، کیونکہ ہر عمل کی ایک مدت ہوتی ہے اور سہنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور پچھتاوے جیتے جی مار دیتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ اصل گرد باہر نہیں اندر ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں۔ یہ تمام دھبے پانی سے دھو سکتے ہیں،
لیکن جنہیں ہم پانی سے نہیں دھو سکتے وہ بغض و عناد ہے جنہوں نے ہمارے دلوں کو میلا کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھر کی دیوار پر چور سے بچاؤ کے لیے کانچ کے ٹکڑے لگاتے ہیں۔ ہمیں شیطان سے بچاؤ کے لیے اپنی روح کی دیواروں پر بھی تقوی کا کانچ لگانا چاہیے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات کو سنبھال کر رکھتے تھے۔ پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے کبھی بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلی ظرفی ہو۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا اور کون گھٹیا ہے، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ آج اللہ کے دین کی سربلندی اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو اگر اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا تو یقیناً ایک بہترین نیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔